مستونگ میں سول اسپتال چوک پر گرلز اسکول کے قریب دھماکہ، اسکول جانے والی 5 بچیوں اور ایک پولیس اہلکار سمیت 7 افراد شہید۔ پولیس کا کہنا ہے دھماکے میں اسکول کے سامنے سے گزرنے والی پولیس موبائل کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا، ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا۔ 4 پولیس اہلکاروں سمیت 22 افراد زخمی، 13 شدید زخمی کوئٹہ منتقل۔ شہید ہونے والی بچیوں کی عمریں 5 سے 10 سال کے درمیان ہیں۔ دھماکے میں کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دہشت گردوں سے بچوں اور بے گناہوں کے خون کا حساب لیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہم تعلیمی اداروں کو آباد کریں گے۔ قائم مقام صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے مستونگ دھماکے کی مذمت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ محسن نقوی بولے بچوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ آرم فورسز یا سول آرم فورسز کو دہشت گردی میں ملوث افراد کی گرفتاری کا اختیار دینے کی تیاری۔ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو 3 ماہ تک تحویل میں رکھا جا سکے گا۔ حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ ترمیمی بل کے مطابق گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی جائے گی۔ ترمیمی ایکٹ منظوری سے 2 سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کی امیر قطر سے ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ ملاقات میں سرمایہ کاری، تجارت اور دیگر شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ خطے کی صورتحال، علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم سے قطر بزنس مین ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ توانائی، انفراسٹرکچر اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی گئی۔ وزیر اعظم کے دورے انتہائی کامیاب رہے۔ سعودی عرب $2.8 ارب، قطر $3 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ علی امین گنڈا پور ایک غیر سنجیدہ آدمی ہیں، وہ لوگوں کا تحفظ کرنے میں ناکام رہے۔ جلد خیبر پختونخوا کی عوام اپنی حکومت کا گریبان پکڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اٹک جیل سے رہا ہونے والے سرکاری ملازمین کا استقبال کیا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا اس بار جائیں گے تو حکومت کا تختہ الٹا کر ہی واپس آئیں گے۔ حکومت جعلی پرچے کر کے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ پرامن احتجاج کے لیے جانے والے بہت سے کارکن گرفتار کیے گئے۔ ہمارے 90% سرکاری لوگ عدالتوں کے ذریعے رہا ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ رہ گئے ہیں جو جلد رہا ہو جائیں گے۔ فضل الرحمان کو چاہیے اپنے قول و فعل میں تضاد نہ کریں۔ دوبارہ الیکشن ہو تو JUI 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکتی۔ وفاق پر چڑھائی کرنے والوں کو نوازا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے ضمانت پر رہا سرکاری ملازمین کو ہار پہنائے، ترقی دینے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی حکومت کو اس بات کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا ایسی چیزوں کو فروغ دیں گے تو کل کوئی بھی صوبہ وفاق پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس، بانی PTI کو چالان کی نقول فراہم کر دی گئی۔ فرد جرم آئندہ سماعت پر عائد کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 ریفرنس میں بانی PTI کی درخواست ضمانت پر اعتراضات دور کر دیے۔ رجسٹرار آفس کو درخواست پیر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ ATC لاہور نے بانی PTI کی بہنوں علیمہ اور عظمیٰ خان کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کر لی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے کا بل منظور کر لیا۔ ججوں کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کی جائے گی۔ تحریک انصاف کے حامد خان اور JUI کے کامران مرتضیٰ نے بل کی مخالفت کی۔ حامد خان نے کہا بھارت ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے، وہاں ججوں کی تعداد 34 ہے۔ سپریم کورٹ کے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے مقدمات میں تاخیر ہوئی۔ کامران مرتضیٰ بولے سپریم کورٹ میں 2 گروپ بن گئے تھے، حکومت اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ججوں کی اکثریت ان کے حق میں نہیں۔ ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سینٹ میں پیش، سینٹ نے ترمیمی آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔
امریکی سفارت خانے کے 3 رکنی وفد کی اڈیالہ جیل آمد، فورن ایکٹ کے تحت گرفتار 3 امریکی قیدیوں سے ملاقات کی۔ امریکی سفارت خانے کے وفد کو ملزمان عابد ملک، صدیقہ سعید، ایلیکس پلیڈو تک کاؤنسلر رسائی دی گئی۔ ملاقات ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل کے دفتر میں کرائی گئی، جو 1 گھنٹہ جاری رہی۔ امید ہے 24 گھنٹے میں انتظار پنجوتا بازیاب ہو جائیں گے۔ اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا، کہا کل تک انتظار پنجوتا واپس آ جائیں گے۔ چیف جسٹس بولے انتظار پنجوتا آ جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آپ دوبارہ پیش ہوں۔ عدالت کا اجازت کے بغیر نعیم پنجوتا کو گرفتار نہ کرنے کا حکم، مقدمات کی تفصیل جمع کرانے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کو مریم نواز سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ پشاور کے بعد لاہور میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا فتنہ ختم ہو رہا ہے۔ مریم نواز کے بیان سے لاکھوں پاکستانیوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اشتعال انگیزی اور دھمکی دینے کا مقدمہ درج کیا جائے، درخواست کا متن۔ خیبر پختونخوا میں پیکا ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج۔ مقدمہ خواجہ سرا ڈولفن ایان کی درخواست پر 7 افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے کے مطابق ملزم عمران اور ساتھیوں نے خواجہ سرا کی نازیبا ویڈیو بنائی اور بلیک میل کیا۔ ملزمان نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سرکاری ملازمین کے تبادلوں پر پابندی کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ پنجاب حکومت کا 1 مارچ کا نوٹیفیکیشن کالعدم۔ جسٹس عاصم حفیظ نے تحریری فیصلے میں لکھا، سرکاری ملازمین اور بیوروکریسی کو محکوم بنا کر وزیر اعلیٰ کو اختیارات کی عظمت دی گئی۔ ایگزیکٹو اتھارٹی کا حد سے تجاوز کرنا چیک اینڈ بیلنس کے انتظامی توازن کو خراب کرنا ہے۔ پنجاب حکومت نے کچھ علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن کر دیا، مگر چنگچی رکشے اب دیگر علاقوں سے گزریں گے۔ رش دوسری سڑکوں پر ہوگا، اس کی فیزیبلٹی سمجھ نہیں آئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، دھواں چھوڑنے والی ہیوی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ کم عمر بچے موٹر سائیکل اور لینڈ کروزر چلا رہے ہیں۔ بچہ گاڑی چلائے اور حادثہ ہو تو قتل کہلائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن کہتے ہیں سٹے آرڈر کی وجہ سے چنگچی چل رہے ہیں۔ میٹروپولیٹن میں چنگچی کی اجازت کیوں دی گئی؟ اداکارہ نرگس پر شوہر کا تشدد، لاہور کے تھانہ ڈیفنس سی میں مقدمہ درج۔ تشدد اور اسلحے کے زور پر قتل کی دھمکیاں دینے کی دفعات شامل۔ اداکارہ غزالہ عرف نرگس نے موقف اپنایا، ماجد بشیر فارم ہاؤس نقدی اور زیورات چھیننا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر طالبہ سے زیادتی کی افواہ پھیلانے کا کیس۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمہ سارا خان کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ کہا دن کی روشنی میں تھانے، رات میں جیل منتقل کیا جائے۔ پولیس نے سارا خان کو کراچی سے گرفتار کیا تھا۔ گلگت بلتستان کا یوم آزادی، پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کی شرکت۔ پاک فوج، رینجرز، پولیس اور اسکاؤٹس کے چاق چوبند دستے کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ۔ 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے غیور عوام نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی تھی۔ مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ بالی ووڈ اداکار اور بی جے پی رہنما متھن چکرورتی مسلم دشمنی میں حد پار کر گئے۔ الیکشن جیتنے کے لیے زہر اگلنے لگے، دھمکی دی مسلمانوں کو کاٹ ڈالیں گے، دفن کر دیں گے، بنگال میں انتخابات جیتنے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ ریلی میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ بھی موجود تھے۔ کراچی سے نکلنے والا طیارہ 24 گھنٹے بعد حیدرآباد پہنچ گیا۔ ناکارہ ہوائی جہاز کو ٹرک پر لاد کر حیدرآباد پہنچایا گیا۔ موٹر وے SOPs کے باعث طیارے نے رات سڑک پر گزاری۔ طیارے کو سول ایویشن سینٹر میں تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ بھارت سائبر ٹیکنالوجی سے مخالفین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کینیڈین خفیہ ایجنسی کا انکشاف۔ ایجنسی سربراہ کیرولین کا کہنا ہے نئی دہلی کینیڈین حکومت کے نیٹ ورکس کے خلاف سائبر حملوں میں اضافہ کر رہا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بھارت بیرون ملک جاسوسی کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔ امریکی الیکشن میں 4 دن باقی، ارلی ووٹنگ کا آخری روز۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی سوئنگ سٹیٹس میں زور آزمائی۔ کاملا ہیرس نے ٹرمپ کو ذہنی مریض تو ٹرمپ نے کاملا کو نااہل قرار دے دیا۔
کاملا ہیرس نے کہا لوگ ٹرمپ کی باتوں سے تنگ آ چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بولے کاملا تو ہیلری کلنٹن سے زیادہ نااہل ہیں, وہ کم از کم ذہین تو تھیں. امریکی میڈیا کے مطابق ارلی ووٹنگ میں اب تک 6 کروڑ سے زائد افراد ووٹ کاسٹ کر چکے. ووٹنگ کے لیے اردو میں بھی بیلٹ پیپرز جاری کیے گئے ہیں. اسرائیل کی غنڈہ گردی, عالمی برادری کی بے بسی. 24 گھنٹے میں مزید 95 فلسطینی شہید, 200 سے زائد زخمی. شمالی غزہ کا 27 روز سے محاصرہ, ہزاروں افراد اشیاء ضروریہ اور طبی سہولتوں سے محروم. بابر اعظم کے لیے اعزاز, سابق کپتان کا بیٹ میلبرن گراؤنڈ کے لانگ روم میں نمائش کے لیے رکھا گیا. بابر نے 2022 T20 ورلڈ کپ فائنل میں استعمال ہونے والا بیٹ عطیہ کر دیا. ایم سی جی لانگ روم میں ڈان بریڈمین, ڈیوڈ بون, جیک ہابز اور برائن لارا کے بیٹ نمائش کے لیے موجود ہیں. بابر اعظم کہتے ہیں دنیا کے عظیم بیٹرز کے بیٹس کے ساتھ میرا بیٹ رکھا جانا اعزاز ہے. تیز اور باؤنسی وکٹیں, آسٹریلیا سے ان کے ہوم گراؤنڈ پر کیسے نمٹنا ہے. کھلاڑیوں کی میلبرن میں فزیکل اور فیلڈنگ ڈرلز کے بعد نیٹ پر بالنگ اور بیٹنگ کی بھرپور پریکٹس. پاکستان کی ٹیم متوازن نوجوان اور سینئر کھلاڑیوں کا کمبینیشن ہے. آسٹریلیا کو ہوم گراؤنڈ پر ہرانا چیلنج, پیر سے لائیو ایکشن شروع ہوگا. اور گورنر سنگھ سے مسٹر یونیورس مقابلے میں گولڈ میڈل جیتنے والے رمیز ابراہیم کی ملاقات. گورنر ہاؤس میں بھی رمیز ابراہیم کو گولڈ میڈل دیا گیا. آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری, ڈانس پرفارمنس کو شرکاء نے خوب سراہا. آج مصری تھیٹر پلے فورس می اف یو کین پیش کیا جائے گا. فیسٹیول کی اختتامی تقریب کل ہوگی.